ہاں جی، تو میں نے لاہور میں بہت سال گزارے اور میں نے آبزرو کیا کہ بڑے شہروں میں بچوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں. جیسے کہ کچھ بچے ایجوکیشن بہت اچھی ہوتی ہے، پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ انہیں شوق ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کی سوشل لائف اچھی ہوتی ہے، سوشل سرکل اچھا ہوتا ہے، فرینڈس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، باہر گھومنے پھرنے کا، کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے ان کا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہوتا ہے لیکن سوشل سرکل، سوشل لائف ان کی اچھی ہوتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ ہی ایجوکیشن اچھی لگتی ہے نہ سوشل سرکل اچھا لگتا ہے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی ٹریٹس ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی ہابیز ہوتی ہیں جو انہیں اچھی لگتی ہیں. جیسے میوزک کسی کو پسند ہوتا ہے، کسی کو اسپورٹس اچھی لگتی ہے، ان کاموں میں وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ ایجوکیشن کا شوق ہوتا ہے، نہ باہر گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں کا انہیں شوق ہوتا ہے، ڈرگز لیتے ہیں، بری صحبت ان کی ہوتی ہے، کمپنی اچھی نہیں ہوتی ہے اور اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں. اس طرح کے مختلف اقسام کے بچے بڑے شہروں میں پائے جاتے ہیں. لیکن میرا تعلق چکازم سے ہے اور جب میں چھوٹے شہروں کو آبزرو کیا، خاص کر چکازم کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر صرف 2 قسم کے بچے پائے جاتے ہیں. ایک جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، باتمیز ہوتے ہیں، باادب باملاحظہ ہوشیار ٹائپ کے بچے، ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، سیدھا ناک کی سیدھ کی لکیر پر اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں، ٹیوشن لیتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کا کام نہیں، کوئی ان کی ایکسٹرا خواہش نہیں ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی ہے، ماں باپ سے کوئی فرمائش نہیں کرتے ہیں زیادہ. جیسے انہیں کہا جاتا ہے ان کے ٹیچرز، ان کے مدر فادر، ویسا وہ بیہیویئر رکھتے ہیں، ویسے وہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے. رات بھر جاگتے ہیں تو صرف پڑھنے کے لیے، سوتے ہیں تو اس لیے تاکہ وہ ریسٹ لے لیں اور صبح اٹھ کے پھر پڑھائی کر سکیں. ان کی زندگی صرف مارکس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، ایک ایم ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، جو بھی چیزیں انہوں نے حاصل کرنی ہے. دوسرے وہ بچے جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ تو وہ ایجوکیشن میں اچھے ہوتے ہیں، نہ زندگی میں اچھے ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، اخیر قسم کی بگڑی ہوئی وہ اولاد ہوتی ہے. ان کے پاس کوئی ایم نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا، ڈرگز لیتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیچرز کیا کہہ رہے ہیں، ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کوئی زندگی ان کے ارد گرد نہیں گھومتی. اس کے علاوہ اگر کوئی ایک آدھا بچہ کسی گھر میں ایسا ہو جو ان دونوں اقسام کے درمیان میں پایا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوسری کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے، جو کہ بدتمیز بچے ہوتے ہیں جن کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. چھوٹے شہروں میں صرف یہ 2 طرح کے بچے پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ درمیان کے اندر کوئی بچہ نہیں پایا جاتا، ہمیشہ دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں کام کرتے ہیں. اب اس کی مین ریزن کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت زیادہ وجوہات میں اہم چیزوں کی بات ہم کریں تو پیرنٹس اور ٹیچرز. ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے چکازم میں 1.5 لاکھ کی آبادی میں کوئی 10% گھر ایسے ہوں گے جہاں پر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈز والا بیہیویئر رکھتے ہیں، دوستوں والا بیہیویئر ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ زندگی میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بچوں کو اگر ماں باپ پہ پیار آ رہا ہے، ماں باپ کی کوئی بات اچھی لگی ہے، ماں باپ نے کوئی تحفہ لے کر دیا ہے تو ان سے جا کے گلے مل سکتے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں یہاں 90 سے 95% گھروں میں بچے صرف ماں باپ کے گلے تب لگ سکتے ہیں جب عید ہوتی ہے، جب کوئی تہوار ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچے ماں باپ کے گلے نہیں لگ سکتے، ماں باپ کے ارد گرد نہیں رہ سکتے، ماں باپ سے ڈسٹینس کے اوپر ہوتے ہیں. ایکسپریشن ہمارے ہاں یہاں پر نہیں پایا جاتا. ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں. جب آپ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کے بارے میں زیادہ مشہور یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس انہوں نے بہت پیسہ جمع کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، کام کر کر کے چاہے وہ پھر کسی بھی قسم کا کیوں نہ. یہاں پر ہمارے ہاں موسٹلی مڈل کلاس فیملیز پائی جاتی ہیں، لیکن اتنا پیسہ انہوں نے جمع کر لیا ہوتا ہے کہ بچہ اگر باہر جائے گا تو وہ بچہ کسی اور شہر کے اندر اچھی خاصی اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اچھی زندگی وہ اپنی وہاں پر ہاسٹل کے اندر کہیں بھی جاتے ہیں تو گزار سکتے ہیں. ماں باپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ صرف محنت کرتے ہیں بچوں کو وہ چیزیں لے کر دینے کے اوپر جو زندگی میں انہیں نہیں لے کر دی ہوتی. ہمارے ہاں ماں باپ اس چیز کے اوپر محنت نہیں کرتے کہ وہ چیزیں جو انہیں زندگی میں کبھی نہیں سکھائی گئی تھیں وہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے سکھانی ہے. تو یہ گیپ ماں باپ کے درمیان رہتا ہے. اس لیے بچے ہمارے ہاں 2 طرح کی پیداوار ہوتے ہیں، 2 طرح کی بن جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں، یا تو بہت اچھا بچہ یا بہت برا بچہ، درمیان میں کوئی اسکیل اور فال نہیں کرتا. دوسری اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں تو مجھے یہاں 2 سے 3 ٹیچرز کے علاوہ پورے شہر میں کوئی ایسا ٹیچر نہیں ملا جس نے کبھی کسی بچے کو کہا ہو کہ آپ کو اگر کرکٹ کا شوق ہے
تو آپ کرکٹ کھیلو. اگر آپ کو سوئمنگ کا شوق ہے تو آپ سوئمنگ سیکھو. اگر آپ کو پوئٹری کا شوق ہے تو آپ بچے پوئٹری کرو. اس کے اندر بھی آپ بہت سی چیزیں کما سکتے ہو. اس کے اندر کیا اسکوپ ہے, اس کے اندر آپ آگے کیسے جا سکتے ہو. اگر آپ کو میوزک کا شوق ہے تو وہ سیکھو. اگر آپ کو ڈرائنگ کا شوق ہے تو وہ سیکھو. آپ اس کے اندر کیسے جا سکتے ہو. یہاں پر ٹیچرز ایسے نہیں ملے جنہوں نے کبھی بچوں کو یہ بات کی ہو. بات کی جاتی ہے تو گریڈز کی, بات کی جاتی ہے تو 9 سے 5 نوکری کی. تو اس انتہاؤں کے درمیان جب ہمارے بچے آگے بڑھتے ہیں, جب ہمارے بچے پروان چڑھتے ہیں, تو پھر میں دیکھتی ہوں آج تک جتنی بھی کلاسز کے اندر میں نے لیکچرز دیے ہیں, کوئی بھی ایسی کلاس نہیں تھی جس کے اندر مجھے ایسے اسٹوڈنٹس نہ ملے ہوں جن کو بیہیویورل ایشوز نہ ہوں, جن کو سائیکلوجیکل ایشوز نہ ہوں, جن کو فزیکل ایشوز نہ ہوں, جن کو فائنینشیل ایشوز نہ ہوں, جن کو ریلیشن شپ ایشوز نہ ہوں, جن کو ایجوکیشنل ایشوز نہ ہوں. ایکسٹریم ویری کرتی ہے. کچھ زیادہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ ان سے کم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہر 5 میں سے ایک بچہ ایسا ضرور ملتا ہے جس کو کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہوتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے, ٹیچرز کی وجہ سے, اس ماحول کی وجہ سے. جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں نا, تو ڈپریشن کہتے ہیں ڈیپ ریسٹ کی اسٹیٹ کو. ایسی اسٹیٹ جس میں بچہ سیٹسفائی نہیں ہوتا اپنی لائف سے. جو زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں, جب ہم اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو یہ ڈپریشن زیادہ آ کر ہٹ کرتا ہے اور لوگوں کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ وہ زندگی جو گزار رہے ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں, وہ زندگی ان کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہ ڈیپ ریسٹ کی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ آپ اس سے انسیٹسفائی ہو کر ایک ریسٹ کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. آپ کے اندر پھر ڈپریشن کے سمٹمز آتے ہیں, آپ کا انٹرسٹ ختم ہوتا جاتا ہے. تو آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ ان چھوٹے شہروں میں بھی ہم بچوں کی زندگیوں کے اوپر تھوڑا سا فوکس کر سکیں. ہم صرف مسٹیکس کی بات کرنے کی بجائے, پرفیکشن کی بات کرنے کی بجائے بچوں کو بتائیں کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنی پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں یا کام, آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس اس شہر میں رہتے ہوئے وسائل ہیں یا نہیں, آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ اس کو امپرفیکٹ وے میں کر سکتے ہیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں. 2 منٹ برش اگر آپ نہیں کر سکتے تو 2 منٹ نہ کرنے سے بہتر یہ کہ آپ 10 سیکنڈ برش ضرور کریں, اپنے دانتوں کو صاف ضرور کریں رات کے وقت. اگر آپ بھاگنا چاہتے ہیں اور مکمل طور پر اچھے طریقے سے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں, تو اگر آپ صرف 5 قدم چل لیتے ہیں تو کچھ نہ کرنے سے وہ 5 قدم چلنا بہت اچھا ہے. اگر آپ ایک گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں, آپ بہت بڑا بہت اچھا گھر تعمیر نہیں کر سکتے, لیکن آپ ایک کرائے کے مکان کے اندر یہ ایک چھوٹا سا بہت اچھا سا ہٹ بنا کر آپ اس کے اندر رہ سکتے ہیں. تو کچھ نہ ہونے سے وہ ہونا بہتر ہے. تو جب تک ہم بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے تو ہمارے ہاں بچے ذہنی طور پر, رویوں کے نام پر, ریلیشن شپس کے اندر فائنینشلی, ایموشنلی, مینٹلی ہرٹ ہوتے رہیں گے, پیچھے رہیں گے. ہم کبھی بھی آگے کی طرف نہیں جائیں گے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.